ہن کائنات دے اندر کلمہ دیوبندیاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا، بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا، اہل حدیثہ نے سارے مسلمانہ نے ایک ہی نبی دا کلمہ پڑھیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی شخصیات موجود نے، بھئی یہ کو بند کرو، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے دروازے موجود نے۔ ایکو بند رکھنی ہے، ایکو نہیں کھولنی، آواز پاویں کھول۔ بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرشد وہ موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ کائنات دیاں ساریاں پکڑنیاں چھڈ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہوئے گا۔ شیخو پورے دے باسیو، جوئیاں والے دے باسیو، یہ حدیث دستی ہے کہ جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، نبی دے دروازے تو لبنی ہے۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تے آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتے کیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین، کتے کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتے کیا وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، کتے قرآن نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اے ایمان والےو اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، اپنی زندگی دے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ یعنی اعمال اور نیکیاں وہی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نے جیڑیاں پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کیتیاں جان گیا۔ اگر جیڑا عمل جیڑی نیکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق نہیں، وہ اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ ہن قرآن دے 30 پاریاں دا مطالعہ کیجئے، اللہ نے کتے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو۔ پورے قرآن کتے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے کہ میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال، جیڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے وہی حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، اور دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، حرف آخر بھی وہی ہے جو آپ نے زبان نبوت چو فرمایا ہے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی دی بات دین نہیں، اسی او دی بات نو دین تا مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار۔ اگر او دی تصدیق آقا نہیں کر دے اسی دین منن واسطے تیار نہیں۔ ایدی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہاں، صحابہ دا اس طرح ہی جمگٹ ہے، باہروں ایک بندہ آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، وہ صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو دو زانو ہو کے بہ گیا، جس طرح تحیات دی حالت بعید ہے، انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے سوالاں دی بشار شروع کر دی تھی۔ آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے فرمایا اسلام ہے وے، آندہ صدقتا، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، اگو کہندہ صدقتا، صحابہ نے آہاں سمجھا کو پینڈو آدمی ہے کہ سوال پوچھن واسطے مسائل پوچھن آیا، لیکن یہ جدو صدقتا کہندہ ہے پھر سانو پتہ لگا بھی یہ عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے دسیا بھی احسان ہے وے، اگواندہ صدقتا۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدو آئے گی،
آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جہدے کو سوال ہو رہا ہے پتا یہ بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا قیامت دی نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نشانیاں نے، آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے تے سائل صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ۔ صحابہ دے مگر دوڑے، گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، جدو باہر ہویا تے صحابہ مگر باہر گئے نے، کوئی بندہ نظر ہی نہیں ہے۔ صحابہ سجے کھبے ویہو بندہ کدھر غائب ہو گیا، میں گیٹ ہی انہیں کراس کیتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے اللہ رسول جی دے پیچھے بھیجے ہے، وہ تو انج میں غائب ہی ہو گیا ہے، کچھ جویں چیز ہی اٹھا کے لے۔ فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم۔ فرمایا میرے صحابیو آن والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ وہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں آوندی، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ تے آ کے میرے پیغمبر دے کول آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، لیکن انہوں چاہیدہ سی وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ صحابہ دے سامنے بیان کر دیندا، وہی جو آسمان تو لے کے آیا ہے۔ پھر بار بار جگاں دے پیر کولو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ یہ دی کی وجہ ہے، پوچھئے مفتیان نظام سے، پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھو اج دے امامات مولویاں پیران دے کولو۔ میں تینوں دسنا جبریل نے بار بار نبی علیہ السلام کولو سوال کیوں کیتے نے؟ جبریل دا عقیدہ پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ یہ لگا کہ جبریل دی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ ہن کوئی پگ بن کے ترلا بن گیا کہ میری گل بھی دین ہے، اہل حدیث یہ گل نہیں کر سکتے۔ بولیے دین ہوئیے مائی دا دودھ چونے ہو نا، دودھ اوہی خالص ہوندا ہے سرکار جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلے، او دے وچ نلکے دا پانی پاؤ، ڈیو پاؤ، مرنڈا پاؤ، پیپسی پاؤ، نہر دا پانی پاؤ، ٹینکی دا پاؤ، زمزم پا دیو، پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب نو دین ہے، اسی دین منن واسطے تیار نہیں۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑے نبی دی ذات آئی ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اس واسطے جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دے قول دی لوڑ پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ او بھئی آؤ میں مثال دینا چاہنا، حدیبیہ دا مقام صحابہ آرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، مکے والے آگوں کیا سی عمرہ نہیں کرن دینا، آقا فرماندے نے عمر تیری دہشت والا تے تو ذرا انہوں نے سمجھا نہ جا کے ہی کوئی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے، اہی تے عمرہ کرنے واسطے آئے تے سانو عمرہ کرن دیو۔ حضرت عمرہ نے اللہ رسول میرا انہوں دا گیٹ کھڑکا چلدا ہے تے کہے بندے گل کر دیتی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نہ اگلی ود جانی تے مینوں نہ تسی کلو۔ حضرت عثمان بیسٹ اس معاملے
تے حلیم الطبع انسان نے حضرت عثمان، یہ دے کے کوئی اچھی بول بھی پے نا تینوں اللہ نے بردباری بڑی دیتی. حضرت عثمان نو بھیجیا، مکے والے آندے نے عثمان جم جم طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر. تے عثمان آندے نے مکے والے ہو سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. نبی تو بغیر ہی طواف کر سکتے نہیں. ادھر حدیبیہ دے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، آقا فرماندے نے نہ عثمان مر سکتا ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس. یار ہن ایتھے بڑی ایک اہم گل ہے، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. اس طرح ہاتھ نبی دا تھلے وے اتے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر اتو آواز آئی ہے نہ بیعت تیرے ہاتھے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھے کیتی ہے. نال فوق ید اللہ ایدیہم، محبوب جی تھلے تھوڑا ہاتھے تے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے. ہن جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانا وہ جہنم جی جا سکتے ہیں؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیا سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے چ پتہ چل جاندا ہے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے تے ڈرپوک بھی ہوندا ہے. انہاں صلح واسطے ایک اپنے مشیر نو بھیجیا ہے، ادا نام کی ہے سہیل. سہیل چلدا ہوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا ہے. اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے اوے سہیل دس کیویں آیا ہے؟ سہیل کی آندا ہے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کہ ہن حرام بن کے مکے دے مڈ آیا عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائیے. آندے نے یہ شرط میری، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے. بول دے نہیں اس طرح ہی آندے نے نا. حضرت عمر آندے نے پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال بڑا سی، بولن دی ضرورت نہیں. دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے جی تھوڑا بندہ آ گیا مکے آہاں کو نہیں جے دینا تے مکیوں مدینے آیا تو فوراً دینا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. عمر آندے نے عجیب صلح ہون ڈئی ہے بھائی، ساریاں انہاں دی منی جان ڈے نے اللہ رسول تے اپنی ایک بھی نہیں منوان ڈے. شرائط طے ہوئیاں، صلح نامے تے نبی علیہ السلام نے سائن کی تھے. آپ نے فرمایا اللہ بھی تو بھی ہن سہیل سائن کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا کہندا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط یار تیریاں منیاں نے اپنی تے ایک بھی نہیں منوائی، تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ ہن آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہن مشرک دی گل سنیا جے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں. مشرک آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے، اگر اسی تھانو رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا. تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بول دے نہیں حضرت چہرے تے ہاتھ مارو ہاں کر دے نہیں تھی.
آج جڑے داڑیاں بنا کے بیٹھے ہو رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے. انہوں نے پوچھو داڑھی جنہوں دیا منیاں بھی تھی نبی نو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہن گے ماننے ہو. مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا. مسلمانہ تینوں کیوں نہیں پتا؟ آقا فرماندے نے حضرت علی نو تو بھی محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تے ہن کی ہوندا 12 ربیع الاول نو ویندے نہیں کیک کٹے جاندے نے. کیک دے اوتے نبی دا خود نام لکھ کے پھر انہوں چھری نہ کٹیا جاندا ہے. ہسن والی بات نہیں، رون والی بات ہے. یہ تو بڑا ظلم، یہ تو بڑی زیادتی کہ پیغمبر دا نام لکھ کے ظالما چھریاں نہ کٹ کے انہوں کھانا ہے تے فتوے وہابیاں تے لانا ہے. وہ بول دے نہیں ہوندا کہ نہیں؟ بولو. اہل حدیث مر سکتا ہے، پیغمبر دا نام اپنے ہاتھ نہ کٹ نہیں سکتا. اپنی گستاخی تے غور کرو نا.